بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹین ایج بچے قرآن پڑھنے اور نماز تراویح میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اسکرین کی ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کوشچن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کا سوال ہوتا ہے کہ ماں ہونے کے ناطے دعاؤں کے علاوہ کیا کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف نماز قرآن سے ہی بھاگ رہے ہیں یا باقی بھی کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے؟ کیا وہ اچھا کھانا بنے تو شوق سے نہیں کھاتے؟ کیا وہ رات بھر جاگتے ہیں اور اسکرین سے چپکتے ہیں؟ کیا وہ کسی سے بات چیت کرنے کا خواہشمند نہیں ہوتے؟ کیا وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں؟ اگر ان میں سے کسی ایک کا یا ایک سے زیادہ کا جواب ہاں میں ہے تو اس کو ایک ساتھ دماغ پہ سوار کرنے کے بجائے ایک ایک کر کے ان پر کام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور ان پر کام کرنے اور بہتری لانے کے لیے سب سے پہلا سوال اٹھے گا کہ ہمارا تعلق اپنے بچے سے سخت ٹیچروں والا تو نہیں ہے، یا ہمارا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ دوست والا ہے۔ دیکھیں، جو بھی ہمارا رول ہوگا، بات چیت بھی اسی انداز کی ہوگی اور اس کے نتائج بھی اسی حساب سے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھے تعلق میں ہمیں جو میں نے آپ لوگوں کو اوپر چیزیں بتائی ہیں اس کا کچھ حصہ شامل کرنا ہوگا۔ ماں باپ ضرورت کے تحت کبھی دوست بنیں گے، کبھی سخت استاد بھی بنتے ہیں اور کبھی لاڈ اٹھانے والے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارے بچے ان مسائل میں مبتلا نہیں اور محض دین سے ہی دور بھاگ رہے ہیں تو ذرا سا ٹھہریں اور ان کی لگام کھینچنے کے بجائے انہیں تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیں۔ چلتے پھرتے ان کو دیکھ کر ربنا ہب لنا من ازواجنا کی دعا کا ورد جاری رکھیں۔ یہ میں آپ کو پوری دعا بتا دیتی ہوں، اس کو یاد لازمی کریے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا ورد آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے۔ جب بھی اپنے بچوں کو دیکھا آپ لوگوں نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، اور ویسے بھی اپنی نماز میں اپنے خصوصی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے ہاتھ میں دلوں کو الٹ پلٹ کرنا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے رہیں۔ ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ہم وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ان جیسے بن جائیں، آئیڈیل بچے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آئیڈیل بچے وہی ہیں جو دین دنیا دونوں میں آئیڈیل ہوں، لیکن حقیقتاً ہم اس چکر میں جو نعمت اور جو راحت پہلے ہی موجود ہے اور جو خوشی اور سکون ان کے کچھ اور اچھے اعمال دیکھ کر محسوس کرنا چاہیے، وہ بھی دوسرے غم میں بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا بچے نماز خشوع اور خضوع سے پڑھیں، قرآن ہر دن پڑھیں، تراویح مکمل پڑھیں، اسلامک کلاسز، سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس سب پریشانیوں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ذہن کو ٹینشن فری رکھیں، دعا کریں کہ اللہ پاک ان بچوں کو اچھا انسان بنائے۔ ضروری نہیں ہر ایک اچھائی کو ایک مخصوص پیمانے سے ناپا جائے، ہو سکتا ہے ہم سے ہمارے بچوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اور بڑا کام لینا ہو، اور واقعی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہترین کام لے گا ہماری اولادوں سے۔ ہمیں اصل میں اپنی پریشانی اور فکر کو غم بنانے کے بجائے اپنی اسٹرینتھ بنانا سیکھنا ہوگا، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس پریشانی کے باوجود کہ بچہ دریا میں ڈولتا ہوا جا رہا ہوگا اور ڈوب ہی نہ جائے، ساتھ ہی ساتھ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بیٹی کو پیچھے روانہ کر دیا۔ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی پریشانی کے ساتھ کوششیں اور تیز کر دینی چاہیے۔ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو آپ سب نے سب سے پہلے دین سے جڑنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، اس کو روزانہ پڑھنا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، نماز کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر اپنے ذہنوں میں یہ تصویریں فکس کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر دل کی تبدیلی کے اور ڈنڈے کے زور پر یہ سب کروا کے ہم انہیں بددل زیادہ کرتے ہیں۔ اور آپ سب نے بچوں کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھنا ہے۔ ڈنڈے کے زور پر یا مار پیٹ کر کر ہم انہیں بددل زیادہ کرتے ہیں، اور آپ ان سے جھنجھلائیں نہیں، اتنے بڑے ہو گئے، بار بار کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ بننے کے لیے ہم نے جو خواہش اور دعا کی تھی اور ان کو پہلی دفعہ گود میں لے کر جو آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں، یہ سب ایک ہی پیکج کا حصہ ہے۔ ان ساری چیزوں میں پہلے شخص آپ ہیں، کیونکہ تربیت اولاد کسی کے لیے ایک اسموتھ سا سفر نہیں کہ جو چاہا مل گیا، البتہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر دن آنسو گرنے کے ساتھ، تھک جانے کے ساتھ پھر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو چپکے چپکے چیک کر کے پھر خود سے سنبھل کر دوبارہ ہمت باندھ لینا چاہیے، چاہے وہ اسکرین پر ضرورت سے زیادہ وقت گزاریں،
جلدی جلدی نمازیں پڑھ کر مصلی لپیٹ دیں، لیکن ان کی زندگی میں اگر ہم صرف یہ تصور ڈال دیں کہ ہم نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر میں ان کے لیے محبت ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی پلٹ آتے ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے صحابہ اور صحابیات بھی جنگوں کے اندر نماز ادا کرتے تھے، تیر لگے ہوئے نماز ادا کرتے تھے۔ آپ ان کو یہ سب واقعات سنائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ بچوں میں کتنی مثبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک بات اسکرین کی ہے یا کسی بھی انتہائی سنگین مسئلے کی، جہاں والدین کا ایکشن لینا ضروری ہو، وہاں بلا شبہ اصول ہونے چاہئیں۔ ڈسپلن ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی لچکدار اصول ہوں، یعنی انتہائی نامعقول رویے پر اگر کوئی سختی کی گئی اور کوئی سزا جو بچوں کی عزت نفس کو مجروح کر دے مقرر ہوئی، جس میں بچے کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو، تو جب وہ واپس پلٹ کر معافی مانگ لے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصولوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں اور ان کے لیے بھی آسانی کریں، ٹھیک ہے؟